بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے فتنے پر گفتگو کر رہے ہیں جس نے امت کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایک ایسا فتنہ جو خاموشی سے گھروں میں داخل ہوتا ہے اور ایمان، حیا، وقت اور زندگی کے مقصد کو تباہ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، وہ فتنہ ہے سوشل میڈیا کا فتنہ۔ ویسے تو سوشل میڈیا بذات خود ایک ذریعہ ہے، نہ یہ مکمل شر ہے نہ مکمل خیر، مگر جب مسلم نوجوان کا وقت، غیرت، نظریہ اور کردار اسی پر قربان ہونے لگے تو یہ نعمت سے فتنہ بن جاتا ہے۔ آج کا نوجوان دن رات ریلز دیکھنے میں مصروف ہیں، غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں، گانے، فلم، انفلوئنسرز کی نقل کرنے میں مصروف ہیں اور لائیو آ کر بے حیائی پھیلانے میں مصروف ہیں۔ قرآن مجید کی وارننگ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا پھر۔ آج نوجوانوں کی زبان، نگاہ، ہاتھ اور دل حیا سے خالی ہو چکے ہیں۔ فالوورز اور لائکس کی بھوک نے غیرت چھین لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، یعنی ان کی قدر نہیں کرتے۔ ایک تندرستی اور دوسری فراغت ہے، بلکہ یوں ہی انہیں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ تندرستی کو بیماری سے پہلے اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، سوشل میڈیا وقت چوسنے والی وہ دیمک ہے جو علم سے غافل کر دیتی ہے، نماز سے غافل کر دیتی ہے، والدین کی نافرمانی پر لگا دیتی ہے اور دین سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ ذہنی دباؤ، بے چینی، احساس کمتری کا شکار اور گناہوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ تنہائی اور خودکشی جیسے خیالات یہیں سے جنم لیتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں نوجوانوں کی وہ تصویر دکھاتا ہے جنہوں نے غار میں پناہ لی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نوجوان سوشل میڈیا پر وقت برباد نہ کرے، بلکہ علم سیکھنے میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اور دعوت و تبلیغ میں مشغول ہو جائیں۔ اگر نوجوان چاہے تو اسی سوشل میڈیا کو قرآن کی تعلیمات پھیلانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اسلامی چینلز کو فروغ دینے کا ذریعہ بنا سکتا ہے، حق کی آواز بلند کرنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے، علم عام کرنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ نوجوانوں، سوشل میڈیا کی برائی سے بچنے کے لیے چند نصیحتیں یاد رکھو۔ ہر وہ چیز نہ دیکھو جو ایمان کو کمزور کر دے۔ وقت ضائع کرنے کے بجائے علم اور نیکی کے لیے استعمال کرو۔ غیر ضروری فالو اور لائک سے بچو۔ دل کو پاک رکھو۔ والدین اور علماء کی نگرانی میں استعمال کرو۔ خود پر قابو رکھو، کیونکہ ہر کلک کا حساب دینا ہے۔ اور آخری بات، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے یا وہ ہمیں برباد کرے گا۔ آج اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا تو آنے والی نسل صرف سوشل میڈیا کے مجاہد بن کر رہ جائے گی، علم و عمل کے نہیں۔ خلاصہ یہ کہ سوشل میڈیا آج کی سب سے بڑی فتنہ انگیز طاقت ہے۔ مسلم نوجوان اگر ہوشیار نہ ہوا تو وقت، ایمان، غیرت سب کچھ کھو دے گا۔ لہٰذا ابھی توبہ کریں، حدود طے کریں اور سوشل میڈیا کو دین کی خدمت کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔